السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی اریج شاہ۔ فرینڈس، ہم اپنے ناول کے آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج اتوار کا دن تھا۔ اسے صبح صبح ایک پارسل ریسیو ہوا۔ اس نے فوراً مسکرا کر پارسل لے لیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ پہلا پارسل تھا جس میں تصویریں نہیں بلکہ ایک بہت خوبصورت ڈریس تھی، ایک انتہائی خوبصورت پاؤں کو چھوتی لانگ فراک اور اس کے ساتھ ہم رنگ ہی حجاب۔ وہ اس کا کتنا خیال رکھتا تھا کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اپنی ہر ڈریس کے ساتھ حجاب لے کر ہی باہر نکلتی ہے۔ وہ اس کی ہر ایک چیز سے واقف تھا، لیکن وہ تو اس کی شکل سے بھی نا آشنا تھی۔ وہ اس کے نام کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کا نام بھی اصل تھا یا نہیں، اس بات سے بھی بے خبر تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے۔ وہ کسی کو بتائے بغیر کسی انجان سے ملنے جا رہی تھی۔ یہی بات اسے اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ ایک اندیکھے انسان پر بھروسہ کر رہی تھی۔ اگر یہ بات اس کے باپ تک چلی جاتی تو وہ اس سے آگے کبھی سوچ نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی کہ اس کے ذہن میں صرف اور صرف جان کو دیکھنے کا تجسس تھا۔ آخر کون تھا؟ اور وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا؟ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ وہ کس جذبے کو محبت کا نام دیتا تھا؟ جانا سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے کوئی بات عارشی اور عائشی سے بھی چھپائی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر ان دونوں کو اس بارے میں کچھ بتائے گی تو وہ اسے منع ضرور کریں گی۔ وہ اسے کبھی انجان شخص سے ملنے کی اجازت نہیں دیں گی، اور یہی وجہ تھی کہ جانا نے ان کو بھی نہیں کچھ بھی بتایا، کیونکہ اب وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص سے ملنا چاہتی تھی جو سامنے آئے بغیر اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا چکا تھا، کہ جانا کو پہلی بار اپنے پر لگائے تمام پہروں کو توڑ کر باہر قدم اٹھانا پڑ رہا تھا۔ وہ ڈریس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ وہ مسکراتے ہوئے فون کی طرف آئی۔ آج کل اس کے ہر سوچ سے صرف جان سوار تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ آج اسے فون کرے گا۔ اس سے پہلے تو اس نے صرف ایک ہی بار اسے فون کیا تھا، ورنہ وہ بھی اپنی تمام باتیں خطوط کے ذریعے ہی کرتا تھا۔ لیکن جانا کو لگا تھا کہ شاید وہ آج اس سے ملنے کے لیے کسی جگہ کا بتانے کے لیے فون کرے گا، لیکن فون بابا کا تھا۔ اسے پچھلے کچھ دنوں سے بابا کو فون کرنے کی ہوش ہی نہ تھی۔ وہ پوری طرح سے اپنے خواب و خیالوں کی دنیا میں گم تھی۔ اسے یاد ہی نہ تھا اس نے پچھلے ہفتے میں اپنے بابا سے بات بالکل کرنے کی کوشش نہ کی، اور شاید اس بات کو وہ بھی نوٹ کر چکے تھے، اس لیے تو آج وہ خود اسے فون کر رہے تھے۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ بہت خوشگوار تھا۔ آج تک اس نے ہمیشہ مایوسی سے ہی ان سے بات کی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں جانا، تم کیسی ہو؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ بابا کی یاد نہیں آتی؟ اتنے دنوں سے وہ شکوہ کرنے لگے۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل پیپرز کی تیاری چل رہی ہے، نیکسٹ منتھ سے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، تو سارا دھیان پڑھائی کی طرف ہے۔ اس نے صاف جھوٹ بولا کیونکہ وہ انہیں جان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنی پڑھائی کو لے کر سیریس ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے پیپر شروع ہونے سے پہلے تم سے ایک بار مل لاؤں۔ 6 ماہ ہو چکے ہیں تمہیں دیکھا تک نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک ایکسائٹمنٹ کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جانا کو چپی لگ گئی۔ بابا کو جان کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس کے اندر چور نے سر اٹھایا، پھر اپنے لہجے کو درست کرتے ہوئے بولی، نہیں بابا، آپ بزی ہوں گے، بیکار میں وقت ضائع ہوگا آپ کا، پیپرز کو بہت کم اب وقت رہ گیا ہے، میرا دھیان تو پیپرز کی طرف ہے، اب آپ بور ہو جائیں گے، میں ٹھیک سے آپ کو کمپنی نہیں دے سکوں گی، وہ بہانہ بنانے لگی۔ جبکہ بابا کو تو دوسری طرف حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا فون نہ کرنا، پھر ان سے ملنے کے لیے کوئی ایکسائٹمنٹ نہ دکھانا، انہوں نے اسے خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ پچھلے ہفتے اس سے بات کرنے کے بعد انہوں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے پیپرز ختم ہوتے ہی وہ اسے اپنے پاس بلا لیں گے۔ ان کی بیٹی ان سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، تم آرام سے اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ ان کے انداز پر وہ پرسکون ہو کر فون رکھ چکی تھی۔ خدایا، یہ جان تو میری جان لے کر ہی رہے گا۔ اس نے دل ہی دل میں جان کو کوسا تھا، جس کی وجہ سے بابا سے بات کرتے ہوئے مسلسل اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جان نے حد میں کہا تھا کہ وہ آج رات اس سے ملے گا۔ وہ ٹائم کے مطابق مکمل اسی کی ڈریس میں تیار ہو کر کھڑی تھی اور بے چینی سے اس کے اگلے پیغام کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے، لیکن اس وقت جان اس پر پوری طرح سے سوار تھا۔ وہ صحیح غلط کو سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے موبائل کی ٹون بجی۔
ان نون نمبر سے میسج تھا۔ باہر ایک بلیک کلر کار کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھ کر میرے پاس آ جاؤ تمہارا جان۔ میسج پڑھ کر اس نے ایک نظر کھڑکی کی پردہ ہٹا کر باہر سڑک پر ایک کالی گاڑی کو کھڑا دیکھا۔ اس کا دل الگ ہی ترنگ میں دھڑکا تھا۔ اس کے دل نے تو نیا انداز میں دھڑکنا تب شروع کر دیا تھا جب سے اسے جان کے پارسل موصول ہو رہے تھے۔ کیا کرنے جا رہی تھی وہ؟ اس طرح سے کسی انجان شخص سے ملنا غلط تھا، اس کے دماغ نے کہا۔ نہیں، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور پیار میں کچھ غلط نہیں ہوتا، اس کے دل نے کہا تھا۔ اور پھر اس نے دماغ کی ہر بات کو رد کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم اٹھائے۔ اسے اندر ہی اندر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص سے ملنے جا رہی تھی جو اس کے سامنے آئے بغیر اس کی ذات پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ بس اب وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دل سے خوف نکالا اور اپنی فراق کو سنبھالتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس نے زندگی میں بہت کم لوگوں کی محبت پائی تھی۔ بابا سے، بھائیوں سے دور ایک گمنام زندگی گزار کر تھک چکی تھی، اور اب اسے ایک شخص ایسا مل رہا تھا جو اسے محبت کرتا تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کار سفر ختم ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی اس کا ڈر بھی ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تمام ہمت جمع کر کے آئی تھی، اب کیا ڈرنا۔ گاڑی ایک خوبصورت فلیٹ کے سامنے آ رکی۔ گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ لڑکا تھا یا کچھ اور، جانا کچھ سوچنا پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا گاڑی کے پاس آیا۔ ویلکم پیاری لڑکی، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ تو کیا یہ جان تھا؟ جانا کے دل کو مایوسی ہوئی۔ وہ تو بہت امید سے آئی تھی، اور یہاں تو سب الٹا ہوا تھا، کیونکہ سامنے کھڑے لڑکے میں اس سے زیادہ نزاکت تھی۔ اور پیاری لڑکی، اوپر چلو، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ دلکش انداز میں بولا۔ اوہ پیاری، تم یقیناً جان کی تلاش میں ہو جان؟ ہاں ہاں، وہ تو پاگل ہو رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہا ہے۔ میری مائی کو یہ پسند ہے، میری جان کو وہ پسند نہیں، پگلا دیوانہ ہوا ہے۔ خیر، تمہارا دیوانہ تو وہ برسوں سے ہے، وہ دلکش انداز میں کہتا ہاتھوں کو لڑکے کی طرح حرکت دیتا اسے بتا رہا تھا۔ جانا کو سکون ملا، وہ جان نہیں تھا۔ اوف پیاری لڑکی، تمہاری اس دیوانے نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ صبح سے میرا سر کھا رکھا ہے، میرے تو ہاتھ بھی درد ہو گئے ہیں کام کر کر کے، دیکھو صبح میرا ناخن ٹوٹ گیا۔ لیکن ظالم کو ذرا رحم نہ آیا، وہ ہاتھوں کو بغور دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ جانا صرف مسکرائی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی خواجہ سرا کو دیکھا تھا، لیکن وہ کتابوں میں ان کے بارے میں اکثر پڑھتی آئی تھی۔ اور تو اور سامنے کھڑا یہ نوجوان اپنے حسن کو لے کر بہت ٹچی تھا۔ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت جوان لگتا تھا، لیکن انداز لڑکیوں سے بھی زیادہ نازک تھا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو سامنے حال نما کمرہ تھا۔ آؤ پیاری لڑکی، اس کمرے میں ہے تمہارا دیوانہ اور میرے حسن کا دشمن۔ مجھے کہتا ہے کہ میں زیادہ دیر تم سے بات نہ کروں، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ تم مجھ سے خوفزدہ ہو جاؤ گی۔ کیا میں ایسا بھیانک دکھتا ہوں؟ وہ مایوسی سے بولا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ جانا نے فوراً کہا تو وہ کھل اٹھا۔ ہائے میں صدقے پیاری لڑکی، تم چلو اپنے دیوانے سے ملو، پھر میں تمہاری بیوٹیفل سکن کو مزید بیوٹیفل کرنے کو کوئی طریقہ بتاؤں گا۔ وہ نرمی سے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا اور روم کے دروازے تک چھوڑ کر خود دوسرے کمرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ جانا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ روم میں ہر طرف کینڈل کی روشنی خوابناک ماحول بنا رہی تھی۔ ہر طرف اپنی تصویریں دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ روم کی چار دیواروں میں ہر طرف اس کی تصویر تھی۔ ایک تصویر تب کی تھی جب وہ 10 سال کی تھی۔ اس کی سانس سانس حیرات میں ڈوبی تھی۔ میری اتنی ساری تصویریں، اور یہ اتنی پرانی تصویر یہاں کیسی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، تمہاری ہر سانس سے باخبر ہوں میں، وہ بالکل قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے وہ گھبرا کر دور ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال چکا تھا، اسے اپنے بالکل قریب کر چکا تھا۔ مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت جانا، بہت لمبا سفر طے کیا ہے، بہت دوری سہی ہے تمہارے قریب آنے کے لیے، اب دور نہیں جانے دوں گا تمہیں خود سے، وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ جانا اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکن کی طرح اس کے قریب تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی، دل بے ترتیب تھا، لیکن وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ اس کے خوابوں کی شہزادی سے بھی حسن تھا، اور خاموشی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا خوبصورت تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے گال پر جھکا اور اس کے نازک گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے گرم لمس پر وہ فوراً اس سے دور ہٹی تھی، جیسے کرنٹ نے چھو لیا ہو۔
کیا مطلب ہے؟ اس لڑکے کو میری بیٹی نہیں بلکہ وہ لڑکی پسند آئی ہے؟ عشرت بیگم کا تو غصے سے برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارشفا کو جان سے مار ڈالے۔ زبان سنبھال کر بات کرو بیگم، اور مت بھولو تم جس کے بارے میں بات کر رہی ہو وہ میری بیٹی ہے۔ جی جی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس طرح سے کیسے وہ ہماری ایک بچی کو ٹھکرا کر دوسری کے لیے رشتہ مانگ سکتا ہے؟ آپ صاف انکار کریں۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنا غصہ دبا نہیں پائی۔ انکار کیوں کر دوں؟ بھلا اتنا اچھا لڑکا ہے، بس اسے سچ بتا دوں گا کہ ہماری بچی شروع سے گواہی سے محروم ہے، اور ویسے بھی اس بچے کی نظروں میں نے اپنی بچی کے لیے بے تحاشا محبت دیکھی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب جان کر بھی وہ اس رشتے سے انکار نہیں کرے گا، ڈی ایس پی سر نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اسی کی بات بتاؤں گا کیسے اسے؟ بھلا کوئی باپ اپنی بیٹی کی محرومی کا اس طرح کیسے اظہار کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے ہماری بیٹی گونگی نہیں ہے، بلکہ وہ اشاروں سے ہی سب کچھ سمجھا سکتی ہے، بتا سکتی ہے، اپنے دل کی ہر بات ہمارے سامنے رکھ سکتی ہے۔ ان کے انداز میں اپنی بیٹی کے لیے بے تحاشا محبت تھی، جو عشرت بیگم کو پسند نہیں تھی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہماری اوشی آسانی سے اپنی بات ہمیں سمجھا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم یہ بات ریان کو بھی سمجھا پائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ریان کو یہ بات کھل کر بتائیں تو بتا بھی نہ پائیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرا اسے بتانا زیادہ بہتر رہے گا۔ میرا مطلب ہے ہم ریان کے مزاج سے بے خبر ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا، یہ نہ ہو کہ وہ غصہ ہو جائے۔ میرا مطلب ہے یہ کوئی اتنی عام سی بات تو نہیں، اگر اس نے انکار کر دیا تو بیکار میں آپ کا دل اس سے کھٹا ہو جائے، جبکہ اگر سچ جاننے کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ ہر انسان کو اپنی من پسند جیون ساتھی چننے کا حق ہے، اس لیے میں خود اس کو یہ بات بتاؤں گی۔ اگر اس کے بعد بھی ریان ہماری ارشفا کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے تو سمجھے ہماری بچی کی قسمت کھل گئی۔ عشرت بیگم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلا کے جیسے کہنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا ماہی؟ میرا چھونا تمہیں برا لگا؟ وہ آنکھوں میں ناراضگی کے لیے بولی۔ نہیں وہ میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بغیر کسی رشتے کے اس کو یہ سب کچھ پسند نہیں، کیونکہ وہ یہاں تنہائی مجھ سے ملنے بھی بغیر کسی رشتے کے آئی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں تمہیں روم کیسا لگا؟ وہ اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کرتے ہوئے بولا تو جانا ایک بار پھر سے اپنی تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ تصویریں تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ پوچھنے لگی۔ تم نے زندگی کے جتنے بھی لمحات جیے ہیں وہ میرے سامنے ہیں، تم کب سے جانتے ہو مجھے؟ اس کے لہج الجھے ہوئے جواب پر وہ پھر سے سوال کرنے لگی۔ ہمیشہ سے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہمیشہ سے؟ جان نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے ڈنر کرو گی یا میں پرپوز کروں؟ وہ دل فریب انداز میں بولا تو جانا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں جانا، اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر جاننا ضروری ہے تو میں ایک کھلی کتاب ہوں، پڑھ لو مجھے، وہ دلکشی سے بولا تو جان بے ساختہ مسکرائی۔ ہاں کھلی کتاب، لیکن اس زبان میں جو دنیا بھی ابھی ایجاد تک نہیں ہوئی، وہ کھلکھلائے ہوئے بولی تو جان بھی مسکرا دیا۔ ڈنر ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے میز کی طرف لے جاتے ہوئے بولا۔ وہ بھی ریلیکس ہو کر اس کے ساتھ میز کی جانب آئی۔ ہر ڈش اس کی پسند کی تھی۔ ارے یہ تو سب میرے فیورٹ ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اس نے پھر سے بتایا۔ سب کچھ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، انداز امتحان لینے والا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ تم میرا ٹیسٹ لینا چاہتی ہو تو یاد رکھو اگر میں جیت گیا تو تمہیں میرا پرپوز ایکسیپٹ کرنا ہوگا، وہ شرط رکھتے ہوئے بولا تو جانا نے گھبرا کر سر نہ میں ہلایا۔ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ کیا میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ وہ سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولا۔ تم اچھے ہو جان، لیکن میں اپنی زندگی کا انتہائی اہم فیصلہ اس طرح سے نہیں کر سکتی، وہ آہستہ سے بولی۔ وقت چاہیے، میں اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو جانا، لیکن جواب مجھے ہاں میں چاہیے، وہ گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے سویٹ بہت پسند ہے، وہ ڈنر کے بعد میز پر کچھ میٹھا نہ دیکھ کر بولی۔ شاید اس کا دیکھنا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابھی ویٹر لا رہا ہوگا، اس کے انداز پر وہ مسکرا کر بولا۔ کون؟
جانا نے پوچھا۔ میں ہوں دروازے پر کھڑے اسی پیارے سے انسان نے جواب دیا جو اسے یہاں لایا تھا۔ آپ کا نام ٹائر ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ میرا نام کچھ اور ہے لیکن یہ تمہارا دیوانہ مجھے ٹائر کہتا ہے اس لیے میں اپنا نام بھول گیا۔ اب تو اپنا نام کبھی کبھی بس آئی ڈی کارڈ پر دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل نام وہ ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول جاتا ہوں۔ وہ خالص عورتوں والے انداز میں بولا۔ ٹائر؟ جان کی سخت آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ جا تو رہا ہوں، وہ منہ بسور کر بولا اور پھر اگلے ہی لمحے وہاں سے نکل گیا۔ تم ان پر غصہ کیوں کر رہے ہوتے ہو؟ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ فضول بول رہا تھا، اس وقت دیا تھا تم سے بات کرنے کا وقت اسے میں نے دیا تھا نیچے سے فلیٹ میں آنے تک۔ اس نے اپنا وقت گزار لیا، اب میرا وقت ہے، صرف میرا۔ اس کے انداز سے ایک جنون تھا جو جانا نے شدت سے محسوس کیا۔ تم بہت ہینڈسم ہو، وہ بات بدلنے لگی۔ مطلب میں تمہیں پسند ہوں؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ خنسی چھپا گئی۔ تو پھر کیسا ہے؟ وہ گہری نظر اس کے چہرے پر جمائے ہوئے بولی۔ تمہارا نام کیا ہے اصل والا؟ وہ اصل پر زور دیتے ہوئے بولی۔ جان مرتضیٰ۔ میری عمر 26 سال ہے۔ ڈبل ایم اے کرنے کے بعد نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، نہیں ملی تو اپنا کام شروع کر دیا اور کامیابی سے چل رہا ہے۔ تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ شادی کے بعد؟ وہ مسکرا کر بولا۔ شادی؟ جانا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں زندگی بھر تمہیں گرل فرینڈ بنا کر رکھوں گا؟ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ لمحے میں جانا کے گال لال ٹماٹر ہوئے۔ حیا چھڑکتا یہ انداز جان کو بہت بھلا گیا لگتا تھا۔ مجھے ہاسٹل واپس جانا چاہیے، بہت وقت گزر گیا ہے۔ جان وارڈن کو بتائے بغیر آئی تھی، وہ گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جان بھی بنا کچھ بولے کرسی سے اٹھا۔ ہم پھر کب ملیں گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ جان مسکرایا۔ تم جب چاہے یہاں آ سکتی ہو، وہ اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ وہ خود اسے ہاسٹل چھوڑنے آیا تھا۔ وہ جانے سے پہلے جتنی زیادہ خوفزدہ تھی اب اتنی ہی ریلیکس تھی۔ اس کا ڈر بیکار ثابت ہوا تھا۔ جان تو بہت اچھا انسان تھا اور ٹائر بھی جانا ہاسٹل واپس آنے کے بعد صرف اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، وہ پوری طرح اس کی سوچیں پر سوار تھا۔ آریان کافی خوش اور مطمئن ہو کر ان کے گھر آیا تھا۔ ڈی ایس پی سر نے ڈنر کے بعد کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا کہ وہ اسے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس رشتے کے حوالے سے، جبکہ آریان انہیں پہلے بتا چکا تھا کہ وہ اگلے ہفتے استنبول جانے والا ہے 3 ماہ کے لیے۔ اس سے پہلے ہی وہ شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ ان تینوں مہینوں میں وہ اس لڑکی کو ٹھیک سے جان سکے، جبکہ ڈی ایس پی سر نے کہا تھا کہ ایک بار وہ اس کی مکمل بات کو اطمینان سے سن لے پھر شادی کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی، جبکہ آریان کا دھیان بار بار دروازے کے دوسری طرف کھڑی اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا، شاید وہ اسے دیکھنے کی کوشش میں تھا۔ آئمہ اور طیبہ بار بار اندر باہر جا رہی تھی، مطلب کہ وہاں ہی تھی وہ۔ پھر کچھ ہی دیر میں عشرت آنٹی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آریان سوچ رہا تھا نہ جانے کیا بات کرنی ہوگی، لیکن آنٹی کی بات سن کر پریشان ہو چکا تھا۔ دیکھو بیٹا، طیبہ ہماری بیٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہم لے سکتے ہیں لیکن کسی غیر کی بیٹی کی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے۔ عریشہ ہماری اپنی اولاد تو ہے نہیں، میرے دیور کی بیٹی ہے اور کسی کے بچے کی ذمہ داری اٹھانا بہت مشکل ہے، وہ بھی ایک ایسی لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا جو منحوس ہو۔ میرا مطلب ہے پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھا گئی، اس کی وجہ سے خاندان برباد ہو گیا۔ ان کے لب و لہجے میں اس کے لیے نفرت محسوس کر کے وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، لیکن ابھی ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ اور دوسری سب سے اہم بات، ہم شادی پر 1 روپیہ خرچ نہیں کریں گے۔ اگر تمہیں اس سے شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تمہیں بنا جہیز اس سے نکاح کرنا ہوگا اور جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرو۔ ہم بھی اسے زیادہ وقت اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے اور یہی بات تمہارے انکل بھی تم سے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں انہوں نے خود نہیں کہی، لیکن مجھ سے یہی ساری باتیں تم تک پہنچانے کو کہا ہے۔ اب تمہاری مرضی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی، جس کے بعد آریان تو سکتے میں چلا گیا تھا۔ جس شخص کی اتنی عزت کرتا تھا وہ کتنا گھٹیا اور گرا ہوا تھا۔ وہ خود بھی اپنی محبت کو ایسے گھٹیا اور لالچی لوگوں کے درمیان نہیں رکھنا چاہتا تھا جو اسے منحوس سمجھتے تھے، کالا سیاہ کہتے تھے۔ دیکھو بیٹا، تمہاری آنٹی نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے کیا؟ اس کے بعد بھی تم یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ڈی ایس پی سر سامنے والی کرسی پر بیٹھے اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ایک پل کے لیے تو اسے اس انسان سے نفرت ہو رہی تھی، کتنا گرا ہوا شخص تھا یہ۔ کل تک وہ بہت زیادہ اس انسان کی عزت کرتا تھا، اسے اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا، لیکن آج اسے خود شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ ایسے انسان کے لیے اپنے دل میں اتنی عزت بنائے ہوئے تھا۔
جی آپ کی مسز نے مجھے سب کچھ بتا دیا، آپ فکر نہ کریں، مجھے یہ رشتہ قبول ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نکاح سادگی سے ہوگا، آریان نے کہتے ہوئے ایک نظر دوسرے دروازے کے قریب کھڑی لڑکی پر ڈالی جو ان کی نظروں سے بچ کر انہیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان تو اسے اسی وقت دیکھ چکا تھا جب یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ طیبہ اور آئمہ دونوں باری باری اس کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھنے اس کمرے میں آ رہی تھی جبکہ وہ وہی دروازے پر پیچھے کھڑے سن رہی تھی۔ بہت جلد وہ اسے اس دنیا سے چھپا کر اپنی دنیا میں لے جانے والا تھا جسے وہ دل ہی دل میں بے پناہ چاہنے لگا تھا۔ بیٹا سادگی سے، میں اپنی بیٹی کو یوں اتنی سادگی سے رخصت نہیں کرنا چاہتا، ڈی ایس پی سر نے مایوس ہو کر کہا جبکہ ان کے ڈرامے دیکھ کر آریان کا دل چاہا کہ وہ ابھی ان کے سامنے حقیقت کا آئینہ رکھتے ہوئے بتائے کہ ان کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ لیکن وہ اس معصوم لڑکی کا کیا کرتا جو اسے اپنے باپ بنائے ہوئے ان کی گفتگو کو چھپ کر سن رہی تھی۔ دیکھیں سر، آپ جانتے ہیں میرا آگے پیچھے اور کوئی نہیں ہے، شادی میں جو بھی لوگ شامل ہوں گے وہ آپ کی طرف سے ہوں گے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ہنگامہ کرنا چاہیے، اور اسلام میں بھی سادگی سے نکاح کا حکم ہے، پوری طرح سے تو نہ صحیح لیکن کچھ معاملوں کو ہم اسلام کو فالو کر سکتے تھے، باقی جو کمی ہوگی وہ میں ولیمے میں پوری کر لوں گا۔ اس کا انداز کافی خشک تھا جو ڈی ایس پی سر کے ساتھ ان کے دونوں بیٹیوں نے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن اس کا یہ انداز سامنے بیٹھے اور دیکھو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر وہ اتنی آسانی سے ان کی بیٹی کو ٹکرا کر شفا کو دلہن بنانے کو تیار تھا تو کیا وہ ذرا سا جھوٹ نہیں بول سکتی؟ لیکن اس سے قیامت تو اس دن آنی تھی جس دن آریان کو یہ پتہ چلنا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی تو گونگی ہے، اور یہ بات کم از کم نکاح سے پہلے تو وہ اسے پتہ چلنے دینے والی نہیں تھی۔ جی شادی کے پہلے ہی دن طلاق کا دھبا لگا کر گھر واپس آئے گی، اس دن سے پتہ چلے گا جیسی لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بہت پچھتائے گی ارشفا، تم نے ہمیشہ میری بچوں کا حق مارا ہے، ان کا باپ ان سے بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب انہیں آریان کی آواز سنائی دی، بہت وقت ہو گیا، اب مجھے چلنا چاہیے، باقی جب آپ نکاح کی رسم ادا کرنا چاہیں میں آ جاؤں گا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے لہجے میں آئی ناگواری کو چھپا نہیں پایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، پھر تم 3 مہینوں کے لیے استنبول چلے جاؤ گے، اور باقی ارشفا کے پیپرز تو استنبول میں ہی ہوں گے، وہ اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ڈی ایس پی سر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی، وہ بھی یوں اچانک، وہ حیران تھی، اسے بس اتنا ہی پتہ تھا کہ اس کی شادی کی بات چل رہی ہے، لیکن اتنی جلدی شادی اس نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ لیکن تایا ابو اتنا زیادہ خوش تھے کہ کہ اس کی کوئی حد نہیں، تایا ابو کی خوشی کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس دن اسے مارکیٹ میں گھور رہا تھا، اور وہ حجاب بھی ان کے سامان میں اس نے رکھا تھا جو اب اس کی الماری میں تھا، وہ اس کے تایا ابو کی پسند تھا، اور بس یہی بات اس کے لیے اہم تھی کیونکہ تایا ابو کی خوشی سے زیادہ اور کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ تایا ابو کو پسند تھا تو مطلب اچھا انسان تھا، اور شادی کے بعد اس کے پڑھنے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا، اور اس کے گونگے ہونے کے باوجود وہ اسے شادی کر رہا تھا، وہ اسے اس کی کمی کے ساتھ قبول کر رہا تھا، بس اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ آئمہ اور طیبہ کو اسے چھوڑنے کا بہانہ مل گیا تھا، یہ رشتہ طیبہ کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی شادی سے بہت خوش تھی۔ وہ تو ابھی سے جمعے کے دن کی تیاریاں شروع کر چکی تھی۔ آئمہ اور طیبہ دونوں گھر کی پہلی خوشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ آریان کے منع کرنے کے باوجود بھی ڈی ایس پی سر نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ شفا کے نام کر دیا، آخر وہ ان کی بیٹی تھی، وہ اسے حالی ہاتھ ہرگز رخصت نہیں کر سکتے تھے۔ جانا کو ہاسٹل چھوڑنے کے بعد اس نے اسے کہا تھا کہ وہ فون پر رات میں اس سے بات کرے گا۔ جانا کے چہرے پر اپنے محبت کے حسین رنگ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ پرسکون انداز میں گھر میں داخل ہوا تو آتے ہی اس نے سب سے پہلے دروازے سے نوک کرتے ہوئے کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے چائے کی اشد طلب ہو رہی تھی۔ اس نے کیف چراتے ہوئے سفید شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھولے، سرخ و سفید کثرتی جسمانیت پر سیاہ بال اس کی مردانگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا اور ساتھ ہی دوسرے چولہے کو آن کرتے اس پر اپنی چھری رکھ دی اور ابلتے پانی میں چائے کے لازمات ڈال دیے۔ چائے کو کپ میں ڈال کر وہ شان بے نیازی سے چلتا کمرے کی جانب آیا تھا۔
دروازے کو اس نے اپنے پیر کی مدد سے کھولا تھا۔ اب وہ بیڈ کی جانب آتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور بیڈ پر لیٹے موجود کو گھورنے لگا، جبکہ ساتھ ہاتھ چائے کے گھونٹ پر تھا۔ وہ بھرپور اس کے سراپے پر گہری نظر جمائے ہوئے تھا۔ حد ہوتی ہے عاصم، گھر میں مہمان آئے ہیں اور تم سوئے پڑے ہو، وہ لہجے میں ناراضگی لیے ہوئے بولا، جبکہ اپنے آپ پر گہری نظروں کا تعاقب محسوس کرتے ہوئے وہ گہری نیند سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اس کے لیے انجان تھا، لیکن موت کو پہچاننا مشکل تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ گڈ مارننگ، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا، انداز اصل میں جگری یار والا تھا۔ بیبی بھی اس لمحے میں اسے پہچان گیا تھا۔ اگر تم مجھے پہچاننے میں دیر لگاتے تو مجھے بہت برا لگتا، وہ ڈرمائی انداز میں بولا۔ بہت ہی برے مہمان نواز ہو تم عاصم، میں نے خود چائے بنا کر پی ہے اور تم بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ بھاگو مت، مرتے ہوئے زیادہ تکلیف ہوگی، وہ اسے بھاگنے کی تیاری میں دیکھ کر بولا، جبکہ خالص کسی مہمان کی طرح چائے سے انصاف کر رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو بیسٹ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ وہ خوف کے مارے بیڈ سے اٹھ تک نہیں پا رہا تھا۔ ہاں عاصم، تم نے کچھ نہیں کیا، تم تو صرف 8 سال کی مہک اور 6 سال کی عروہ کو پاکستان سے اٹھا کر ملیشیا لے گئے۔ تم نے معصوم بچیوں کو خوف کے درندوں کے سامنے پھینک دیا۔ وہ خود پر یہ ظلم برداشت نہ کر سکی، بچے دم توڑ گئی تو تم نے عاصم، تم نے ان کے جسموں کے ٹکڑے کاٹ کر کے بیچ ڈالے۔ اور تم کہتے ہو کہ تم بے گناہ ہو، اس کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں آیا۔ تم نے ان کی لاشوں کے ملبے کو دفنانے کے بجائے ملیشیا کے پہاڑوں پر پھینک دیا، اور یہ سب کچھ تمہاری نظروں میں کچھ بھی نہیں، رائٹ؟ دنیا کے سامنے نیک اور شریف بننے وہ یہ گھٹیا کام کرتا ہے، جس کا ثبوت بھی بعد میں کسی کو نہیں ملتا تھا، لیکن جس کا ثبوت قانون نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کو بیسٹ جڑ سے اکھاڑ کر ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، اور آج عاصم اپنے انجام تک پہنچنے والا تھا، جس طرح اس کے ساتھیوں کو پہنچایا گیا تھا۔ اور وہ میں کے ساتھ ہوئی زیادتی کی سزا میں دوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے شاید تمہارے جیسے لوگوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہی اتنی طاقت دی ہے، لیکن باقی سب کا حساب تم خود دینا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس نے بھی کی تھی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا، جبکہ بیسٹ وہیں کرسی پر بیٹھا اس کے کرتب ملاحظہ کرنے لگا۔ وہ کبھی لاک دروازے کی طرف بھاگتا تو کبھی کسی سے کود کر اپنی جان بچانا چاہتا، لیکن یہاں سے اگر کوئی جاتا بھی تو بری موت مرتا۔ اس کے علاوہ گھر کے تمام دروازے بھی لاک تھے۔ وہ اطمینان سے چائے پی کر کپ کو ایک طرف رکھنے لگا۔ عاصم، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، دیکھو جتنا میرا نقصان ہوگا اتنی ہی بڑی موت ہوگی۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہیں دردناک موت ملے تو پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ جلدی سے مرو، گھر جا کر جانا سے فون پر بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ میرے فون کا انتظار کر رہی ہوگی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، وہ اکتا کر بات کر رہا تھا۔ پھر نفی میں سر ہلاتا ہوا کچن کی طرف آیا اور چولہے پر رکھی ہوئی چھری کو اٹھا کر واپس آیا۔ اب اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا، شاید وہ اس گیم سے بری طرح سے اکتا گیا تھا۔ چلو تمہارا وقت ختم ہوا، اچھے بچوں کی طرح مر جاؤ۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے چھری کے چراغ چکا تھا، وہ اس کی 2 انگلیاں کاٹ کر زمین پر جا گری۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے درد کا اظہار کرنے لگا۔ شور مت کرو بیوقوف آدمی، پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی، پڑوسی ڈسٹرب ہوں گے۔ وہ کسی ٹیچر کی طرح اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اس نے امید کے سہارے چلانا شروع کیا تھا، شاید کوئی سن کر اس کی جان بچانے کے لیے آ جائے، لیکن قسمت کو بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ اس کی چیخ و پکار میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جبکہ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اسے بہلاتے ہوئے اس کے جسم کے پیسز کو الگ کر رہا تھا۔ شاید اب اسے ان معصوم بچوں کے درد کا احساس ہوا ہوگا جو بنا کسی جرم کے ایسے حالات کا شکار ہوئے تھے۔ وہ اس کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کر چکا تھا، اب بھی اس کے پاس بیٹھا اپنا پسندیدہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ چیخ و پکار تو کب کی دم توڑ چکی تھی، اب تو صرف سر ہی تھا یہاں جو شناخت رکھتا تھا۔ سر کو اٹھا کر اگر پہچاننے کی کوشش کی جائے تو یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی قتل ہوا ہے، یہ کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے۔
جبکہ وہ پرسکون انداز میں کسی کسائی کی طرح اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ انتہائی احتیاط سے گلوز چڑھائے جسم کے اہم ترین حصے نکال کر میڈیکل مشین میں رکھ رہا تھا۔ سوری جانا، میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ میں کام کیا کرتا ہوں۔ تم نے بھی تو نہیں پوچھا، اگر پوچھتی تو بتا دیتا کہ سیریل کلر ہوں، لیکن اگر میں نے تمہیں یہ بتایا تو تم مجھ سے خوفزدہ ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں خود سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تم سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا جانا۔ وہ خود سے کہتے ہوا اپنا میڈیکل سسٹم کو الگ کر کے اٹھ کھڑا ہوا، کمرے میں آیا تو کپ ابھی تک وہیں پڑا تھا، اسے اٹھا کر کچن میں لا کر چائے کے اپنے برتن دھونے لگا۔ دیکھو عاصم، کتنا اچھا مہمان ہوں میں نے اپنے گندے برتن خود ہی صاف کر دیے۔ اچھا میں چلتا ہوں، بہت وقت ضائع کر دیا تم نے، جانا سے بات تک نہیں ہو کر پاؤں گا میں تمہاری وجہ سے۔ وہ افسوس کرتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سیدھا ہسپتال آیا تھا۔ یہ بہت غریب اور لاچار لوگوں کا ہسپتال تھا، جہاں صرف خیرات کے پیسوں سے علاج ممکن تھا۔ وہ چہرے پر ماسک لگائے آگے بڑھا، جہاں ڈاکٹر پریشان حالت میں کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سامان دوسرے ہسپتال سے بھیجا گیا ہے، وہ میڈیکل سسٹم ڈاکٹر کو دیتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نے فوراً سسٹم چیک کیا تھا۔ اس سسٹم میں 4 مختلف خانے بنے ہوئے تھے، ایک میں دھڑکتا ہوا دل، جبکہ دوسرے میں 2 آنکھیں اور باقی دونوں میں کڈنیاں موجود تھیں۔ نرس، ڈاکٹر کو بلاؤ، دل کا انتظام ہو گیا ہے، اس آدمی کی جان بچ گئی ہے، جاؤ جلدی سے ان سب چیزوں کا میڈیکل جانچ کراؤ۔ میڈیکل سسٹم نرس کے حوالے کرتے ہوئے وہ اس نوجوان کی شکریہ ادا کرنے لگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے باس کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا، ہمیں اس وقت ایک مریض کے لیے دل کی ضرورت تھی۔ اس کا دل بری طرح سے اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے، لیکن جسم میں زندگی کی نوعیت اب بھی باقی ہے۔ ان کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ، جبکہ ان کی خوشی اس حد تک سوار تھی کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ سامان کس نے بھیجا۔ رضی، آپ کے بزنس پارٹنرز کا خون ہو گیا ہے اور اتنی بے دردی سے کیا ہے، حد نہیں، مجھ سے تو یہ خبر دیکھی تک نہیں جا رہی۔ یہ تو حیوان ہے پورا، ذرا رحم نہ آیا۔ آپ کیا حیوانوں کے سامنے حیوانیت کی باتیں کر رہے ہیں؟ عائشہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جاتی اور اونچی آواز میں بولی۔ کیا حیوانیت کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ انتہائی غصے سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہے آپ میں تو اپنی ماں کی بات کر رہی ہوں، جس کے چہرے پر ایک آپ کی حیوانیت کا نشان ہے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ وہ میری بیوی ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں پوچھوں گی بھی نہیں آپ سے، لیکن بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پر کبھی بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ بھی اس گھٹیا سوہم کی وجہ سے، وہ بھی انہی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی۔ سوہم کی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے، تم نے سوہم پر ہاتھ اٹھایا، اس وجہ سے، تمہاری وجہ سے میری ڈیل ختم ہو سکتی تھی، وہ بلند آواز میں بلایا۔ مطلب ختم ہوئی نہیں، بڑے ہی بغیرت لوگ ہیں، ابھی تک ڈیل ختم نہیں کی۔ عائشہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس ہوا تھا۔ عائشہ، تم سوہم کو بیکار میں ضد کر رہی ہو، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، بہت لکی ہو تم، ورنہ اس کے تو آگے پیچھے لڑکیاں پاگلوں کی طرح گھومتی رہتی ہیں۔ اس کی ماں نے سمجھانا چاہا۔ بھاڑ میں جائے اور بھاڑ میں جائے یہ رشتہ، میرے سامنے اس رشتے کا ذکر مت کیجیے گا، ورنہ میں آج ہی ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ اس کا دل چاہا آج ہی واپس ہاسٹل چلی جائے، لیکن ہاسٹل میں تو سب کو ہی اس کی ذات سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ کسی کی بھی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے چھٹیاں گزار کر واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، ورنہ تو کب کی اس سوہم نامی مصیبت سے جان چھڑا چکی ہوتی۔ جانا کالج سے واپس آئی تھی جب دوسری کلاس کی لڑکی کو تیار شیار ہو کر باہر جاتے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سرسری انداز میں بول رہی تھی۔ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آئس کریم کھانے جا رہی ہوں، وہ الگ انداز میں بولی۔ تمہارا بوائے فرینڈ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں یار، وہ میرا ہونے والا شوہر کہتا ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے اکثر مجھے اپنے ساتھ باہر آئس کریم یا لنچ پر لے جاتا ہے۔
ہم ایک دوسرے کو کافی اچھے سے سمجھنے لگے ہیں، لیکن ایک لمٹ میں وہ لمٹ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کی بات سمجھ کر اسے بیسٹ آف لک کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جان کو فون کیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ منہ بسورے روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ کام کر رہا ہوں، وہ اپنی چھڑیوں کی دھار تیز کرتے ہوئے بولا۔ کیسے بوائے فرینڈ ہو تم؟ تم نے کبھی مجھے آئس کریم کی آفر نہیں کی، میں تمہارے پرپوزل پر کبھی یس نہیں بولوں گی، وہ روٹھی ہوئی بولی۔ میں تمہارا بوائے فرینڈ بن گیا ہوں، وہ حیرت زدہ ہوا۔ تو کیا تم نہیں بننا چاہتے؟ جانا نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تو شوہر بننا چاہتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ جانے کہاں سے اپنے لہجے میں اتنی نرمی لاتا تھا وہ جانا سے بات کرتے ہوئے۔ سامنے بیٹھے ٹائر نے سوچا جب کب سے اس کی چھریوں کو دھو دھو کر رکھ رہا تھا۔ آئس کریم کھانی ہے میری ماہی نے، وہ اس کے حیا کو محسوس کر کے محفوظ ہوا تھا۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ 15 منٹ میں آتا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ اٹھ ٹائر، یہ سب کچھ سنبھال، مجھے جانا سے ملنے جانا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے ساتھ اسے بات کرتے ہوئے اپنی جانا سے کیسے پیار سے میٹھے میٹھے ہو کر بولتے ہو، وہ منہ بسور کر بولا۔ تمہارا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ؟ وہ گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، مقابلہ نہیں کر رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ جب اس سے بات کرتے ہو تو تم بیسٹ نہیں لگتے، وہ اس کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ میں بیسٹ دنیا کے لیے ہوں، جانا کے لیے صرف جان ہوں، صرف اس کا جان۔ اس پر غصہ ہو کر اس کی فرمائش پوری نہ کر کے اس کی بات نہ مان کر اس کو ڈرا کر خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اسے میرے پاس آنا ہے، سب کچھ چھوڑ کر صرف میرا بننا ہے۔ جانا اپنی جان سے ڈرے گی نہیں، بلکہ اس سے محبت کرے گی، صرف محبت۔ وہ اس کو اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ ٹائر تو بس ہائے صدقے کہتا اپنی کاجل سے بھری آنکھوں سے نظر کا ٹکا اس کی گردن کے پیچھے لگانے لگا، جبکہ اس